بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ وقاص اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہے جی. لمبی تمہید اس لیے نہیں باندھ رہا کیونکہ یہاں پہ انہوں نے اسٹرگل یہ کی کہ ان کی جو لیڈ ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ ووٹوں کی لیڈ ہے، اور نہ تو انہوں نے کیمپین چلائی، نہ یہ اپنے حلقے میں گئے، نہ جا سکتے تھے کیونکہ مجبوریاں تھیں ان کی، ان کو انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا، اور پھر بھی انتخابی نشان بھی وہ ملا ان کو جو کہ ایک چارپائی تھا، جو کہ ایک میرے خیال میں ویسے تو بقول ان کے شیخ وقاص اکرم کے یہ پرانا انتخابی نشان ہے، لیکن پھر بھی نہ ان کے والد کو ڈیفرنٹ ایک انتخابی نشان دیا گیا کیونکہ وہ بھی الیکشن لڑے، لیکن ان کو جو انتخابی نشان کے لیے NA 109 سے ملا جو انتخابی نشان وہ چارپائی تھا. خیر اینی ویز ان کو ووٹ ملے، انہوں نے لیڈ لی، اور لیڈ جو تھی دوسرے نمبر پہ پاکستان میں سب سے زیادہ بڑی لیڈ تھی، اور یہ کہا جائے کہ انہوں نے اسٹرگل نہیں کی. میرے خیال میں انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا اور ابھی بھی PTI کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپٹمسٹک ہیں، ان کی بڑی آپٹمسٹک اپروچ ہے. لیکن حل کیا ہے اس سارے نظام کو لے کے آگے چلنے کا؟ یہ چلے گا نظام یا نہیں چلے گا؟ اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. شیخ وقاص اکرم صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. شیخ صاحب، 1,96,000 ووٹ اور 1.5 لاکھ ووٹوں کی لیڈ، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کے حلقے سے جو بندہ لڑا تھا، احسان لڑا تھا، کون لڑا تھا؟ احسن جمال کے بعد میرے خیال میں سب سے زیادہ لیڈ آپ کی تھی. جی ایسے ہی ہے جی. تو تسی تے کیمپین ہی نہیں چلائی، تسی تے انڈر گراؤنڈ ہوئے سو. بس یہ عمران خان صاحب کا ویژن تھا، ان کی اسٹرگل تھی اور ان کی لگن تھی کہ جھنگ کی عوام نے اس پہ لبیک کہتے ہوئے اس الیکشن کو اپنا الیکشن بنا کے لڑا ہے. دے fought as if it was their own election. جس میں امیدوار تھا یا نہیں تھا انہوں نے اس بات کی فکر نہیں کی، جلسے ہوئے یا نہیں ہوئے انہوں نے اس کو نہیں دیکھا، ریلیاں نکلی یا نہیں نکلی انہوں نے اس بات پر توجہ نہیں دی. توجہ انہوں نے اس میسج پہ دی کہ یہ عمران خان کی جدوجہد ہے اور اس میں حصہ لینا ہم سب پہ فرض ہے رانا صاحب. تو انہوں نے اس کو اپنا فرض سمجھا، جس کے لیے جھنگ کی عوام جو ہے اس کو میں تو صبح شام سلوٹ کرتا ہوں بیٹھ کے. جی انتخابی نشان کیا تھا آپ کو؟ اس میں کنفیوژن نہیں ہوئی؟ بڑی کنفیوژن ہوئی. اوبیسلی بیٹ ہم سے لے لیا گیا، پھر بیٹسمین کے اوپر جو کنٹروورسی ہوئی آپ کے سامنے ہے. اینڈ دین چارپائی نشان مجھے دیا گیا. اچھا. اب چارپائی نشان مجھے دیا گیا، میرے والد بھی الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے چارپائی ڈیمانڈ کیا کہ جی ہمیں ایک جیسا نشان دے دیں. تو یہ نگران حکومت والے اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے باپ بیٹے کو ایک نشان دینا بھی مناسب نہیں سمجھا، بلکہ دے انشور کہ میرے والد صاحب کو اور نشان دیا گیا، میز کرسی، اور مجھے اوپر دے دیا گیا چارپائی. مگر بہرحال اس الیکشن میں نشان میٹر ہی نہیں کرتا تھا. اچھا. جو بھی نشان دیا گیا عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو وہ عمران خان کا نشان تھا، اور لوگوں نے ڈھونڈ کے چارپائی کو ووٹ دیا ہے. چارپائی کا دیکھیں نا، وہ ایک لوگوں کا منصوبہ ہوتا ہے، ایک میرے رب کی ذات کا پلان ہوتا ہے، وہ پلان سب سے بہتر ہوتا ہے اور اسی میں خیر ہوتی ہے. اور اس پلان میں اللہ نے ہمارے لیے کامیابی لکھی تھی اور وہ ہمیں ملی. یہ بڑا پرانا نشان ہے چارپائی. وہ کیسے؟ 50-60 سال پہلے بھی جو الیکشن ہوتے رہے، چاہے کاؤنسلرز کے، چاہے BD کے، MNAs کے، MPs کے، تو یہ چارپائی ایک ایسا نشان ہے کامن جو کئی سالوں سے ریپیٹ ہو رہا ہے. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ نشان سب سے آسان ہے یاد رکھنا. اچھا. کیونکہ کسی بھی گاؤں کے ووٹر کو، because they have been voting on this نشان for last many years. ادھر ادھر کدی کسی کاؤنسلر دی چارپائی سی، کدی کسی BD ممبر دی چارپائی سی، کدی کسی MPA دی چارپائی سی، تو وہ ان کے لیے ڈھونڈنا آسان تھا. اور دوسری بات ہے پھر ان کی لگن ایسی تھی کہ کچھ بھی ہوتا اس پہ. وہ ہمارے ایک دوست ہے کسی جگہ پہ، ان کا نشان یہ گھوڑے کو برش کرتے ہیں نا، اس کو پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں کھرکھرا، تو وہ بھی تھا. وہ بھی جت گیا. تو اس واسطے اٹ ڈڈنٹ میٹر. ایک نشان تھا میز اور دوسرا نشان تھا استری کرنے والا میز، وہ بھی جت گیا. تو یہ تو ووٹر نے بڑی ہمت کی ہے رانا صاحب. ووٹر نے خان کا مقدمہ لڑا، ووٹر نے خان کی جدوجہد کو لیڈ کیا، اور ووٹر نے ہی ہمیں یہاں تک پہنچایا. واٹ نیکسٹ؟ مطلب اگر یہ دیکھیں نا، آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، حکومت کو آپ ٹف ٹائم دے رہے ہیں،
ڈونٹ یو تھنک کہ اگر یہ ڈیسیجن نو کانفیڈنس موو کے بعد لیا جاتا, آپ لوگ اسمبلیز کے اندر ہی رہتے, تو وہ اس وقت آپ اتنا ٹف ٹائم دیتے کہ مطلب کہ اس میں تو یہ 16 مہینے گزرتے ہی نہ 2-3 مہینے بعد الیکشن ہو جاتا. پھر میں کہتا ہوں کہ جو رب کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, اس میں آرگومنٹ ہی نہیں ہے. ایف اینڈ بٹس میں ہم جاتے نہیں ہیں, ٹائم ہم نے گزار لیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قائد نے جو فیصلہ کیا تھا بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا. آپ جب بھی حق کی بات کرتے ہیں, جب بھی سچ کی بات کرتے ہیں, yes I think so. یہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کرنے کے بعد کہتے ہیں اگر ایسے نہ کرتے تو یہ ہوتا. نہیں, اس نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. اس ملک کی روایت رہی ہے کہ لوگ وعدہ کرتے ہیں اور دوڑ جاتے ہیں. میرے قائد نے کہا تھا کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. یہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ توڑے نا جی, کہا ہے تو توڑے نا. ہمارے وہ تو لیورن کر رہے تھے. آپ دیکھیں, ہمارے قائد نے جو وعدہ کیا تھا عوام کے ساتھ, ایک سچے لیڈر ہونے کے ناطے اس نے پورا کر کے دکھا دیا. اب اس کے کوئی بھی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. آپ جب حق کے ساتھ کھڑے ہوں, سچ کے ساتھ کھڑے ہوں, ڈٹرمنڈ ہوں کہ ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, تو اس میں جو ٹربولنس بھی ہوتی ہے, ٹرموائل سے گزرنا پڑتا ہے, نقصان ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پھر حوصلے بھی دیتی ہے اور وہ پھر کھڑا ہونے کی طاقت بھی دیتی ہے. وہ ہمارے لوگ کتنے حوصلے سے کھڑے رہے. دیکھیں آپ کتنی مصیبتیں برداشت کی, صعوبتیں برداشت کی, ظلم اور جبر, فسطائی نگران حکومت کے ظلم اور جبر کا شکار رہے, آپ کے سامنے ہے. تو وہ اس پروسیس میں سے پارٹی گزری ہے اور اس کے بعد میرے خیال میں ایک بڑی خالص پارٹی سامنے آ گئی ہے. وہ لوگ جو امتحان پاس کر کے آئے ہیں, وہ کہتے ہیں نا سونا آگ میں جل کر کندن, یہ تو کندن ہے سارا ہمارے پاس. اب یہ دیکھیں یہ پاکستان کی ترقی میں کس طرح اپنا کردار ادا کرے گا. یہ کندن جو ہے اس کا ریفلیکشن ہمیں ملتا ہے ٹی وی پہ. وہ اس طرح ملتا ہے کہ 4 قسم کے مائنڈ سیٹ ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ایک مائنڈ سیٹ آتا ہے ہمارے سامنے, میڈیا پہ آئے گا, وہ کچھ اور سٹیٹمنٹ دے گا. اس کے 1-2 گھنٹے بعد کوئی اور آئے گا, وہ کوئی ہوگا پی ٹی آئی کا ہی, وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے گا, ڈفرینٹ دے گا. سو ان کی سٹیٹمنٹس دے آر لائک پولز اپارٹ. کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی تو خوبصورتی ہے. یہ خوبصورتی ہے, ڈسیپشن ہے. نہیں, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ. یہاں آپ لوگوں کے اندر 4 گروپس بنے ہوئے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, ڈفرینٹ وے آف تھنکنگ ہے, مختلف ایتھنیسٹیز ہیں, اس سے آئے ہیں, مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف سیاسی سوچ رکھتے ہوں گے, مگر خان کے ویژن کو اون کرتے ہیں. خان کے ریلیز کے حوالے سے ایک ہے. کیسے؟ اس میں آپ کو بتاتا ہوں. فسطائی حکومت کے خلاف سٹرگل میں وہ ایک ہیں. باقی اگر کوئی اپنی ویوز رکھتا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے, ہم اس کے اوپر جو ہے اگر آپ کوئی قدغن نہیں. دیکھیں, اگر آپ کے اندر ڈفرینٹ ویوز ہیں تو وہ آپ یو سٹ اکراس دا ٹیبل, آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں یا وہاں پہ اپنے ویوز دکھائیں. میڈیا پہ آگے 4 قسم کے لوگ کیوں آتے ہیں؟ ہماری پارٹی بہت بڑی ہے, اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, ہر صوبے میں دیکھ لیں. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ جو اندر آپ کا لیڈر بیٹھا ہے عمران خان, اس کا وہ کچھ اور چاہ رہا ہے اور باہر 4 قسم کی یہاں پہ چیزیں آ رہی, یا وہ یہی چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک فارمولا دے دیتا ہوں. جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں, اگر کوئی پی ٹی آئی سے منسوب ہے, اگر وہ خان سے کہ اس ویژن کے اور اس سوچ کے مطابق نہیں چلتا ہے تو ختم ہو جائے گا. اس پارٹی میں چل ہی نہیں سکتا ہے. اینی بڈی ہو گوز اگینسٹ عمران خان کی سوچ کے, ہی کانٹ سروائیو ان دس پارٹی. اس کے لیے تو جگہ ہی نہیں ہے, وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ خان کے ویژن کے ساتھ کھڑے رہے تو یہاں تک پہنچے ہیں. ایک سوچ رکھتے ہیں, اس ویژن کو شیئر کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح, ہاں ہر پارٹی میں, پولیٹیکل پارٹیز میں, جس کے بندوں کو الیکشن نہ لڑنے دیا گیا ہو, جن کے تائید کنندہ تجویز کنندہ اٹھا لیے گئے ہوں, جن کے بندے جیلوں میں گئے ہوں, 8000 مقدمات کے اندر لوگ اندر ہوں, جن کا لیڈر جو ہے وہ پچھلے کئی ماہ سے جیل کے اندر ہو, تو اس میں اگر چھوٹا موٹا ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے تو نہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو ہم بڑا کریں یا بلو کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیچرل ہے, ہو جاتا ہے, بٹ مشن ایک ہی ہے اور ویژن ایک ہی ہے. کوئی ایسی صورتحال بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ایک آپ بڑے پرانے پولیٹیشین ہیں, اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت سی منسٹریز یہاں پہ منسٹر رہے ہیں کئی مرتبہ, اور کئی منسٹریز آپ نے یہاں پہ چلائی ہیں اور مختلف ادوار میں گزاری ہیں یہاں پہ منسٹریز. ایک برج بلڈنگ کا کردار ادا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لوگ ہوتے تھے بٹوین اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ. We don't want a bridge between opposition. You don't want that? No. Somebody who has stolen our mandate, جس نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا. You don't want that? نہیں, دیکھیں میں آپ کو Don't you think it's a very rigid? نہیں, it's not rigid. Well, it's a rigid یہ دنیا داری کا قانون ہے. میں اپنے چور کے ساتھ کیسے بیٹھ کے کھانا کھاؤں؟
ہم ایک سسٹم کے دیکھیں، ہم ایک سسٹم کے تحت ساتھ بیٹھے ہیں، آئین کے تحت، قانون کے تحت ہم ساتھ بیٹھے ہیں. Isn't it enough کہ ہم اسی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں، وہیں حلف اٹھا لیا ہے جہاں لوگ جعلی فارم 47 کے اوپر آ کے بیٹھے ہیں؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یہی کافی ہے. اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم جو کروڑہا ووٹ عمران خان نے لیے ہے، کروڑہا کی تعداد میں جو لوگ عمران خان کے پیچھے ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ وہ ان دو لوگوں سے تنگ تھے، ان دو پارٹیوں سے، نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے. یہ ایک مین وجہ تھی. اور پھر عمران خان نے ان کو ویژن اور رستہ دیا کہ آگے کیسے جانا ہے. وہ انہوں نے کول تنگ ہو کے ساڑھے کول آئے نے تے ہن اسی جا کے انہوں نے جفیاں پا کے دنیا کٹ کے دنیا نو بخائیے کہ جناب ہم تو یہ نظام اور یہ نان سینس ہے، غلط بات ہے. ڈو یو تھنک کہ ہم دیکھیں اس طریقے سے نظام چل جائے گا؟ سر دیکھیں ہم کیونکہ جمہوریت کے قائل ہیں، جمہوریت کو چلانا چاہتے ہیں، تو سخت تکلیف کے باوجود ساتھ بیٹھے نہیں ہیں، حلف اٹھائے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھ گئے ہیں نا سر. ڈو یو تھنک دیٹس انف؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو اپنی کیپیسٹی میں اس سے زیادہ ان کے ساتھ کیا کریں. تو یہ نظام اس طرح چلے گا؟ نظام تو نہیں چل سکتا زیادہ دیر اس طرح. تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ایونچولی یہ چیزیں بیٹھ جائیں گی. بیٹھ جائیں گی مطلب یہ حکومت ناکام ہو جائے گی نا، اور پھر اس نظام کی ناکامی کا سہرا جو ہے رانا صاحب اس حکومت کے سر ہوگا. سارا جعلی فارم 47 پہ رانا صاحب، چوری کے مینڈیٹ پہ، عوام کی امنگوں کے خلاف ایک حکومت بیٹھتی ہے تو وہ ریاست کا بھی نقصان کرتی ہے اور وہ نظام کا بھی نقصان کرتی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں. مطلب اگر یہ کہا جائے کہ کوئی برج بلڈنگ نہیں ہوگی، آپ نے کہا جی نہیں ہوگی. نہیں برج بلڈنگ ایگزیکٹلی اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم بس ان کے ساتھ کامن فٹ ہو جائیے، وہ فٹ تو کسی نہیں ہونا. فٹ کی گل نہیں کر رہا، لیکن آپ کے یہاں پہ مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں کہ جی اسی گل کریں گے تو پنڈی والے نال کریں گے یا پارے والے نال کریں گے. ٹھیک ہے، نہیں ایسی بھی کوئی شہریار آفریدی کہہ رہے ہیں. نہیں شہریار آفریدی میرے بھائی ہیں، ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ایسی بات نہیں ہے، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، مگر جتنا ظلم کسی سے مراد کیا ہے پھر؟ سر دیکھیں گورنمنٹ نال تسی گل نہیں کرنا چاہتے پھر کدے نال گل کرنا بات نہیں سمجھے. ہم نے ایک لائن وہ طے کی تھی کہ ہم جو ہمارے مینڈیٹ چور ہیں ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے، باقی تمام سیاسی پارٹیوں سے بات کریں گے. کر رہے ہیں، چھوٹی پارٹیاں ہیں یا بڑی پارٹیاں ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں، ہم بات کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرتے؟ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. یہ جو آئین کے تحفظ کی موومنٹ کے حوالے سے نیشنلسٹ اکٹھے ہوئے ہیں، MWM اکٹھی ہوئی ہے، ہمارے لوگ باقی جماعتوں سے بھی میں اس وقت نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ گفتگو میں ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، بڑی جلدی کل پرسوں تک نام بھی سامنے آ جائیں گے. ہم سب سے بات کر رہے ہیں. یہ جو لوگ بار بار کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کیا کر رہے ہیں، چلے نہ بتائیں کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے ان مینڈیٹ چوروں کے خلاف. اس ملک کو سچ کی ضرورت ہے. نئی کوئی موومنٹ چلانے کے چکر میں بالکل اعلان کیا ہے، موومنٹ چلائیں گے. آئین اور کے تحفظ کی موومنٹ ہے، اس کا پشین میں جلسہ ہوا ہے، اس کا چمن میں جلسہ ہوا ہے، اور باقی جلسے پلان کیے ہیں، سٹنگز ہو رہی ہیں پورے پاکستان میں. موومنٹ سے مراد کیا ہوگی؟ سڑکوں پہ نکلیں گے؟ دیکھیں سر، موومنٹ کے ڈفرینٹ فیزز اور شکلیں اور ٹائم کے مطابق ہوتی ہیں. جلسے ہوتے ہیں، لوگ پرامن احتجاج کرتے ہیں، ریلیز کی شکل میں باہر آتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنی پروٹیسٹ کو رجسٹر کراتے ہیں. اف آئی ایم ٹاکنگ ہیئر اور میں اپنے اس ایجنڈے کی بات کر رہا ہوں تو یہ بھی اس موومنٹ کا ایک حصہ ہو سکتا ہے. اگر میں قومی اسمبلی کے فلور پہ گفتگو کر رہا ہوں اور اپنے اس ایجنڈے کے کو لے تو وہ موومنٹ کے تو رانا صاحب ڈفرینٹ شکل اور مختلف اوقات میں پھر اس کی ڈفرینٹ شیپس ہوتی ہیں. یہ پہلا سٹیپ ہے یس کہ جب آپ میڈیا پہ آ رہے ہیں یا اسمبلی میں کر رہے ہیں. جلسے بھی شروع ہو گئے ہیں، جلسے دو جلسے ہو چکے ہیں، جلسے جلوس یہ وہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، دس از دا فرسٹ اسٹیپ رائٹ. یس. اور اس کے بعد پھر سیکنڈ اسٹیپ آپ کا سڑکوں پہ ہوگا. دیکھیں پرامن احتجاج کا حق سب کے پاس ہے، سب کے پاس ہے ہمارے آئین میں، اور وہ ماضی میں بھی لوگ ایکسرسائز کرتے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ اس ملک کی عدالتیں اور ریاست ہمیں بھی وہ اختیار جو ہے اس سے نہیں روکے گی، اس لیے کہ یہ تو آئین کہتا ہے. اچھا تو جلسے کی اجازت لبھی نہیں. دیکھیں جلسے کی اجازت مانگی جاتی ہے ایک ڈپٹی کمشنر سے، اور وہ اس وسطائی حکومت کا لگایا ہوا ان کا نمائندہ ہوتا ہے جو اپنی ایک چھوٹی سی نوکری بچانے کے لیے اس ملک کے آئین سے کھائی ہوئی قسم جو ہے اس کو پس پش ڈال دیتا ہے. مگر پھر اس کے بعد عدالتوں میں جایا جاتا ہے اور عدالتیں اجازت دیتی ہیں. تو دیٹ مینس کہ عدالتوں پہ آپ کو اعتبار ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو ہمیشہ سے عدالتوں پہ اعتبار کرتے رہے ہیں، مگر جہاں عدالتیں تنگ اور پریشان ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں.
عدالتوں کو بھی پریشان کیا جاتا ہے. عدالتوں کو پریشان کیا جاتا ہے. اس میں بہت سی چیزیں آپ نے گول کر دی ہیں ساری. نہیں, میں گول نہیں کرنا چاہتا, میں گول نہیں دی. کرنا چاہتا. آپ کے 6 ججوں کا خط جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ انہوں نے خود لکھا ہے, اور مجھے نہیں لکھا, آپ کو نہیں لکھا, انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو لکھا ہے. انہوں نے اپنی فلائٹ جو ہے وہ بیان کی ہے کہ وہ کس مصیبت میں سے گزر رہے ہیں. سو سیلف ایکس اس میں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے. مولانا صاحب کے ساتھ بھی آپ لوگ جاتے ہیں جناب, سلام دعا کرتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کیا گپ شپ ہوتی ہے؟ ذرا ایک بریک لے لوں, اس کے بعد ذرا بتائیے گا, کیونکہ آپ مولانا صاحب کو کیا کہتے, خان صاحب ڈیزل کہتے رہے, ٹھیک ہے, مولانا صاحب عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے, ٹھیک ہے. اب آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے یا ان کے ساتھ باہر احتجاج پہ نکلیں گے تو پھر عوام یا آپ کا سپورٹر ووٹر کیا سوچے گا؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. شیخ وقاص اکرم صاحب, مولانا صاحب کے ساتھ اگر آپ باہر نکلتے ہیں, جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ سارا سسٹم گڑبڑ ہے, اس جناب یہ ہو گیا, گلے شکوے کر رہے ہیں, سو مینی ورڈز, اور اگر دیکھا جائے تو گلے شکوے تو بنتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ ان کی سیٹیں جو وہ ہارے ہیں وہ تو پی ٹی آئی والوں نے جیتی ہیں نا, نہیں؟ اچھا چلو. دیکھیں, نہیں جیتی کی بات نہیں کر رہا, وہ تو اوبیسلی کے پی کے میں ہمارے سامنے مینڈیٹ آیا ہے, اور اگر وہاں کسی کو تکلیف ہے, مثلا جس طرح ہماری سیٹیں چوری ہوئی ہیں پنجاب کے اندر, پہلے مولانا صاحب تے رونا پھر آگے چلنے. میں ایک مثال دے رہا تھا, تو ہمارے لوگ ٹریبونل میں چلے گئے, اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ ٹریبونل فیصلہ کرے, تو اگر مولانا صاحبان کی سیٹیں کسی نے چوری کی ہیں تو ٹریبونل میں جائیں, وہ اس کا فیصلہ کریں گے. اب بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ماضی میں یہ کہا, آپ نے ان کو یہ کہا. جو لفظ آپ نے پہلے استعمال کیا میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا مولانا کے حوالے سے, میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ لفظ ہماری طرف سے نہیں تھا آیا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں آنے سے بہت پہلے پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ لفظ پہلی دفعہ استعمال کیا تھا مولانا صاحب کے لیے. چلو, بڑی نمبر ایک کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد اوبیسلی جب آپ ایک دوسرے کے خلاف سیاسی طور پہ نکلتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو بلا بھرا کہتے ہیں. جب آپ کو لوگ پسند نہیں ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, الیکشن ہوئے ہیں, ہمارے خلاف لوگ مارچ کر کے یہاں پہ آ گئے تھے, باہر بیٹھ گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں مارچ ہوا تھا, وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں. خان صاحب نے ایک بات بڑی واضح کی ہے جو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں, دوبارہ کہہ دیتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہی کہ جس نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ٹھیک ہے جی. اب اس کے علاوہ ہم سب کے ساتھ بیٹھیں گے. تو جب مولانا صاحب سے گفتگو کی بات ہوئی, جس میں اسد کیسر صاحب وہاں پہ گئے اور ابھی بھی رابطے میں ہے, تو اس پہ ہماری پارٹی کے اندر سے کچھ دوستوں نے, اوبیسلی جس کو پرانی تکلیف ہوتی ہے, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے, وہ اس پہ بولے. اس کی وجہ سے کچھ بیچ میں توقف بھی ہوا, مگر میں یہ سمجھتا ہوں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس پارٹی نے وہی ایجنڈا ڈو کرنا ہے جو میرے قائد اور میرے لیڈر عمران خان نے کہنا ہے. اگر عمران خان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو میرے خیال میں ہم بھی اپنی جو ہارٹ برننگز ہیں ہمیں وہ بھی اندر رکھنی پڑیں گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی جو ہے نا وہ کوئی چیز آگے نہیں بڑھ رہی ہے. ابھی چیزیں بہرحال اس وقت تک چیزیں جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں مولانا صاحب کے حوالے سے, مگر میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی تیزی نہیں ہے یا وہ ایک جگہ سٹیلمیٹ ہوگی. نہیں, بات چیت انگیج کیا اسد کیسر صاحب نے, بس ٹھیک ہے. ابھی جیسے چیزیں اگر موو کرتی ہیں, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کل آپ لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے یا وہ آپ کے ساتھ ابھی اس قسم کی کوئی ایسا نہیں ہوگا. نہیں, ابھی اس قسم کی کوئی ایسی بات ایز آف ناؤ نتھنگ آف دیٹ سارٹ. سو اگر وہ احتجاج کریں گے تو آن ہز اون کریں گے. دیکھیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے ان کے ساتھ, لیکن اس میں آپ لوگ شامل نہیں ہوں گے. نہیں, ہم اس وقت تک اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوں گے آپ لوگ شامل. اچھا, مگر وہ جس قسم کی سختیاں بیان کی جا رہی ہیں, ہمارے موقف میں ایسی سختی ابھی موجود نہیں ہے. کوئی لوگوں کو اعتراضات ہیں, وہ اعتراضات وہ خان صاحب کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے, پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا. خان صاحب بیٹھ کے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں یا بنی گالہ آ سکتے ہیں؟ بنی گالہ آنے کی ان کو کوئی کہا گیا ہو کہ جی آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں, یا ان کو کوئی ان کے مقدمات جو ہیں ان میں کوئی تھوڑی سی نرمی آ سکتی ہے, یا اینی تھنگ آف دیٹ سارٹ, کچھ ان کو ریلیف مل سکتا ہے؟ راز صاحب, پہلے تو میرے علم میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ آ سکتے ہیں یا آ رہے ہیں یا کسی نے ان سے بات کی. سو آئی ہیو نو پرائر نالج آف دس. مگر میں یہ سمجھتا ہوں جو میری لاسٹ ملاقات ہوئی خان صاحب میں, اور جس انرجی سے اور جس ولوے سے وہ بات کر رہے تھے, دیٹ از ہائیلی ان لائکلی کہ وہ تو آپ دیکھیں نا کہ بشرا بی بی کو بھی جو انہوں نے اس فسطائی حکومت نے بنی گالہ شفٹ کیا, تو ان کی طرف سے, بشرا بی بی کی طرف سے عدالت میں ایک ریٹ دائر ہوئی ہے کہ مجھے جیل بھیجو. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی چیز ابھی خان صاحب وہ کریں گے. اور جہاں تک رہ گیا کیسز کے حوالے سے, نہیں, کوئی نرمی نہیں ہے. روز
عدالتوں میں سب پیش ہو رہے ہیں, وکلا پیش ہو رہے ہیں, چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں, خام خواہ ڈیلے ہو رہی ہیں. نرمی تو کہیں کسی جگہ پہ نہیں ہے, اسی طریقے سے چلایا جا رہا ہے. ڈو یو سی میاں محمد نواز شریف صاحب, ہنستے کی کیا بات ہے اس میں, میاں محمد نواز شریف صاحب کا وزیر ویسے تو اعظم آپ بن ٹھیک کہہ سکتے رہے ہیں؟ ہیں, وہ تو ان کے لیے تو دکھ محسوس ہوتا ہے جو ان کے ساتھ کیا انہوں نے. کس نے کیا ہے؟ ان کی اپنی فیملی نے کیا رانا صاحب, ہم نے تو نہیں کیا. ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. ہمارا تو ویسے بھی فارم 47 جو ہے وہ چینج کیے گئے تھے ہمارے لوگوں کے. ہمارے بیچارے لوگ کیا کر سکتے. چلے اگر ان کی فیملی نے کیا ہے تو وہ کیا وزیر اعظم بن سکتے ہیں دوبارہ؟ نہیں, میرا نہیں خیال, مجھے تو نہیں ہے ایسا کوئی چیز نظر آ رہی کہ وہ بن سکتے ہیں. بھائی اگر چھوٹے بھائی صاحب جو ہیں وہ بیٹھے رہیں گے اور تو بڑے بھائی صاحب کیسے آئیں گے؟ ان کو ہٹا کے آئیں گے. کیا ہٹا سکتے ہیں ان کو؟ پارٹی کے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ لیڈر ہے ان کی پارٹی کے. دیکھنا بندے تو میاں صاحب کے جو ہیں وہ دوبارہ اپنی اپنی پوزیشنز پہ آ بہتر رہے تو ہیں. سر یہی ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کا کوئی بندہ ان باتوں کا جواب دے, کیونکہ یہ ان کی پارٹی کے متعلقہ ہے. میری طرف سے تو پھر طنز ہو جائے گا اور پھر طنز و مزاح بھی ہو سکتا ہے. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ یہ ان کا انٹرنل ڈیسیژن ہے, مگر یہ جو انہوں نے میوزیکل چیئر شروع کر لی ہے اس ملک کے ساتھ, دوبارہ نظام اور ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. کریں جو کرنا ہے. مینڈیٹ کون سا کوئی ان کا ہے؟ مینڈیٹ تو ہمارا ہے جو چوری ہوا ہے, تو چوری کے مینڈیٹ پہ چوری کا مال ادھر سے برآمد ہو جائے, ادھر سے برآمد ہو جائے, ادھر سے برآمد, کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب کوئی مجھے آپ کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار نہیں نظر آتا مجھے کہ جس میں کوئی سب لوگ جو بیٹھ کے کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نکل سکے. اب اگر معذرت ہے ناراض نہ ہو تو آپ مجھ سے بادشاہوں والی بات کر رہے ہیں. کیوں بادشاہوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک پارٹی جس نے 9 مئی سے آنورڈز جتنے بھی مہینوں میں بے شمار صعوبتیں برداشت کی, بے شمار مسائل کا شکار ہے, وہ سارا ٹائم ضائع نہیں کرتا آپ کے پروگرام کا, آپ لوگوں نے دکھایا, سب ٹھیک ہے, وہ نہیں ہلے, ڈٹے رہے اپنے موقف پہ. پھر الیکشن ہوا اور ان کا مینڈیٹ چوری ہوا, اور چوری ہونے کے باوجود بہت سے میرے جیسے لوگ ایم این اے ایم پی اے بن کے اسمبلیوں میں آ گئے. ابھی اسمبلی کو آئے ہوئے صرف 2 مہینے کا وقت ہوا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقف میں صرف اس لیے نرمی پیدا کر کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں کیونکہ ہمیں کچھ سوڈو انٹلیکچوئلز یہ بتا رہے ہیں کہ نظام نہیں چلے گا اگر آپ نہیں بیٹھیں گے؟ نظام تو ویسے بھی چوری کے ووٹوں سے نہیں چلے گا, وہ تو ویسے ہی بیٹھ جائے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اس لیے کہ آج ہم ایم این اے ایم پی ایز بن گئے ہم اپنے موقف میں نرمی لے آئیں, ہم کیونکہ ان ایوانوں کا حصہ بن گئے ہیں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں, ہم اپنے ووٹر کے ساتھ دھوکہ کریں, اپنے ووٹر کو یہ بتائیں کہ وہ جو ساری قربانیاں ہم نے دی تھیں وہ اس لیے دی تھی کیونکہ ہم اسمبلی میں جانا چاہتے تھے؟ نہیں, ایسے نہیں ہوگا. یہ نہ سمجھیں کہ ہم کیونکہ نہ نون لیگ سمجھے نہ پیپلز پارٹی سمجھے کہ کیونکہ ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے ہیں تو ہمیں کوئی جو ہے نا وہ نرم کرسیاں مل گئی ہیں بیٹھنے کے لیے. نہ بھائی نہ, سانو تسی واپس لایا ہو سڑکاں تے. ہم کل بھی کہتے تھے کہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے, آپ کو واپس دینا پڑے گا. عمران خان کو اگر ہم نے چھڑانا ہے, جو ہم نے چھڑانا ہے وہ ہمارا رائٹ ہے, اس کے اوپر جعلی مقدمات ہیں. واقعی آپ کے لوگ چھڑوانا چاہتے ہیں عمران خان؟ وائی ناٹ؟ عمران خان کے چھوٹنے کے علاوہ ایجنڈا کوئی نہیں ہے. ہم نے جو ووٹ لیا ہے اس الیکشن میں, جو اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ اور اتنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ کم از کم پنجابی ووٹر باہر آیا ہے, وہ یہی کہا گیا ہے ہم سب کی طرف سے کہ ہم نے خان کو ریلیز کرانا ہے. کئی پی ٹی آئی کے لوگ تو ایسے ہیں جن کی چودراہٹ چل رہی ہے اس وقت, ٹو بی ویری آنیسٹ, وہ تو نہیں چاہیں گے کہ عمران خان باہر ہے, انہیں چودراہٹ مک جائے گی. نہیں, وہ یہ بھی ایک غلط امپریشن ہے. 14 ساریاں دیا ہیں خان دے سر تے رانا صاحب, ٹھیک ہے جی, تو باہر آ گیا تو ختم ہو جائے گی نا. دیکھیں میں خان صاحب کو ملا ہوں, یو گیٹ این انرجی جس وقت آپ ان کو ملتے ہیں. خان جب باہر آئے گا, when was the last time you met? last week. خان صاحب جب باہر آئیں گے تو لوگوں کو اور زیادہ انرجی ملے گی, اور چودھری بن جائیں گے, اچھا کام کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پی ٹی آئی میں ایسا آدمی ہے جو خان صاحب کو, یہ پروپیگنڈا ہے, یہ ہمارے مخالفوں کی طرف سے پروپیگنڈا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگ اس کے نام پہ آج تک کھڑے مسائل برداشت کر رہے ہیں, جو لوگ اس کے نام کے اوپر ایم این اے ایم پی اے بن کے آ جائیں, وہ کون گدھا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے اندر جو یہ سوچتا ہو کہ خان کو اندر رکھنا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی نہیں سوچتا. what were the instructions? کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ عمران خان جب بیٹھتے تھے بنی گالا میں, اور ان کے جو قریبی لوگ تھے, جو جن میں سے کافی لوگ جو ہیں ابھی ایز سچ نہیں ہے سامنے, ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اس وقت, نہیں جانا, لیکن وہ نہیں ہے اس وقت, دے آر انڈر گراؤنڈ, لیٹ می پٹ اٹ دس وے. بٹ وہ آنکھ کا اشارہ سمجھتے تھے عمران خان کی. ہم بھی آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہیں.
نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن وہ جڑی ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਔਰ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਰਹਿਣਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ अच्छा अच्छा हाँ मज़ा तो यही है ना कि कायद की आंख का इशारा समझें आप तो वो कायद की आंख का इशारा जो होता है उसको आप समझते हैं और मनोमन बाहर आके इम्प्लीमेंट करते हैं हाँ आज भी हाँ दिस इज़ अ न्यू थिंग वैसे बस एक छोटी सी ब्रेक के बाद शेख साहब सर शीशे के होते हुए भी आप लोग आंख का इशारा समझ रहे हैं सो ये सारी बातें जो है ये सारी डिसेप्शन है सो लोग जो यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि जी लोगों को आंख का इशारा नहीं समझ आ रहा या फॉर दैट मैटर जो लोग गलत स्टेटमेंट सर बहुत बड़ी राणा साहब बहुत बड़ी पार्टी है बहुत बड़ी पार्टी है मुख्तलिफ शोबा फ़िक्र के लोग इसमें शामिल हैं लोगों ने अपनी अपनी कैपेसिटी के मैं दोबारा ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि जदोजहद की है और जब इस पार्टी के लीडर अंदर मौजूद हों तो बाहर अगर कोई छोटा मोटा कन्फ्यूजन हो जाता है तो आई डोंट थिंक इट शुड बी ब्लोन आउट ऑफ द साइज और कॉन्टेक्स्ट वैसे बड़े अच्छे तरीके से आपने एक सेंटेंस में सारी चीज़ें बयान कर दी हैं दिस इज़ खान्स पार्टी ये खान की पार्टी है जो अपने लहजे और अपने अल्फाज से खान की पार्टी में कन्फ्यूजन पैदा करता है वो खान का जानिसार नहीं हो सकता सो मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टी मुतहद है एक है मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं नेचुरल है बट विजन भी एक ही है और स्ट्रगल भी एक ही है मरवत साहब ने वाकई खान साहब के आगे एक्सक्यूज़ किया था अपॉलॉजी टेंडर की थी अबाउट दैट स्टेटमेंट विच ही मेड ऑन द टीवी या खान साहब ने वाकई विच स्टेटमेंट अबाउट सऊदी अरेबिया देखिए मेरी बात सुने मरवत साहब इज़ लाइक अ ब्रदर एंड ही इज़ स्टार ऑफ द पार्टी वो हमारी पार्टी के स्टार हैं और उन्होंने जो अवाइल थे जिस वक्त हम सब रूपोश थे अंदर थे उन्होंने KPK के अंदर बाहर निकल कर एक बड़ा ज़बरदस्त वो किया था उनकी जो स्टेटमेंट थी जो सऊदी अरब के हवाले से उस पर खान साहब का वाज़े मौक़िफ़ आ गया था जो कि आपको पता है कि सऊदीज़ आर फ्रेंड MBS इज़ हिज़ पर्सनल फ्रेंड और ही सीज़ कि इनका एक रोल है पाकिस्तान की तरक्की में एंड ही इंश्योर्ड कि ये बात पाकिस्तानियों को पता चले कि जो सऊदी गवर्नमेंट उनके जाने से पहले $2 अरब दे रही थी इस हुकूमत को मजबूत करने के लिए वो खान को नहीं गिरा सकती है सो ही वाज वेरी क्लियर अबाउट इट तो उस पर बिल्कुल खान साहब ने इस बात का बुरा मनाया तो इसीलिए उसको वो किया और फिर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी वो ठीक है उन्होंने कह दिया मेरा पर्सनल व्यू था इसी वजह से उनके भाई को भी कैबिनेट जो है KPK की उसमें से फारग कर नहीं आई डोंट थिंक सो उनके मैं अभी एक ट्वीट देख रहा था ही टेंडर रेजिग्नेशन फॉर आई डोंट नो उन्होंने इसमें कोई रीज़न लिखा है डीनोटिफाई किया गया बट उनका कोई रेजिग्नेशन का भी ट्वीट आया है बट मैं नहीं समझता कि ये तो आपको चीफ मिनिस्टर KP ही बता सकते हैं क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर साहब का की हाल है ओह इज़ फाइन माशाल्लाह गुड ज़बरदस्त हाँ इज़ एज एक्टिव एंड एज प्रोडक्टिव टफ जॉब हाँ he's trying to Sir, he's trying to cope with the federal government as well and at the very same time he's like a PTI guy as well so दोनों जगह पे बैलेंस रखना मुश्किल जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो उनका जो रिलेशनशिप एज अ चीफ मिनिस्टर हाँ एक है चीफ मिनिस्टर दूसरा है वो पार्टी का सदर exactly that's what I'm saying वो जो रिलेशनशिप है वो KP की आवाम के राइट के लिए है अगर फेडरल गवर्नमेंट पैसे नहीं रिलीज़ कर रही है जिससे तनख्वाहें देनी है KP में तो ये अली अमीन का फ़र्ज़ है कि वो फ़ाइट करे फेडरल गवर्नमेंट से और ऑब्वियसली वो फ़ाइट जो है वो सिर्फ वो तो नहीं होती कि मैंने इधर से TV पे बयान दे दिया मैंने इधर से ऑपरेशनल रिलेशनशिप के लिए ही गोज़ एंड ही फाइट्स फॉर द राइट ऑफ द पीपल ऑफ KP मेरे ख्याल में ये उनका हक है अब इसको कोई बंदा ऐसे मर्जी इंटरप्ट करता रहे उसके अलावा जब वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस में है यू कैन सी स्टेटमेंट ही इज़ वेरी ब्लंट वो बिल्कुल कहते हैं कि ये फस्ताई हुकूमत है ये हकूक़ खाने वाली है ये मैंडेट चोर हैं तो उनके देखें वो उस सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं जिसमें सिर्फ पूरी दुनिया की मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट्स मुख्तलिफ एजेंडोज़ के लिए काम करती हैं साथ अफगानिस्तान है दहशत गर्दी की बढ़ती हुई लहर है ऊपर से अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल क्राइसिस उनको दिए जाते हैं तो उसी ने लड़ना है किसने लड़ना है राणा साहब सो आई थिंक ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब ही इज़ कमिंग अप विद न्यू प्रोजेक्ट्स और माशाल्लाह ही इज़ फार बेटर देन एनी अदर चीफ मिनिस्टर आइंदा आने वाले दिनों में मौलाना साहब जो है वो फ्रंट फुट पे आग खेलेंगे क्योंकि कुंडी साहब इज द गवर्नर राइट लेट्स सी सर लेट्स सी अगर खेलना चाहते हैं तो ज़रूर खेलें अगर खेलेंगे फ्रंट फुट पे हुकूमत के खिलाफ खुल के
بغیر کسی داؤ پیچ کے، تو پھر ان کو جو ہے سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، مگر اس جد و جہد پہ ان کو پذیرائی ملے گی. مطلب آپ لوگ ان کی جد و جہد کو، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ جد و جہد ہے، حالی دیکھو جی جہد تو بعد حالی تو جد ہی ہے نا جی. جدو جد و جہد ہو جائے گی نا پھر گل کریں گے اس پہ. حالی تک کام شروع ہے نا جی. جد و جہد کو مکمل تو ہونے دینا. جو لفظ جد و جہد ہے نا رانا صاحب، یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے. ابھی انہوں نے صرف یہ لفظ استعمال کیا ہے، ابھی شاید جد پہ پہنچے ہیں. جد تو نئے الیکشن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم نظام نہیں چل سکتا تو پھر اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ اس کے دو ہی حل ہوتے ہیں. ایک جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہو، الٹرا وائز آف دی کانسٹیٹیوشن ہو، اور دوسرا نئے الیکشن. اور تو کوئی حل نہیں ہوتا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹائم جب آگے چلے گا. کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جہاں پہ یہ جمہوریت یا پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بند گلی میں پہنچ جاتی ہے، تو اس میں آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ کیا سٹینس ہوگا آپ کا؟ اگر جمہوریت اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ون، اور یہ سارا سسٹم جو ہے یہ اگر ایک بند گلی میں پہنچ جائے تو آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کبھی سوچا آپ؟ ہم جمہوریت کا ساتھ دینے والے ہیں. ہم جمہوری پارٹی ہیں، جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں، اسی لیے الیکشن لڑتے ہیں. اور ہمارا قائد عمران خان جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے. تسی مطلب کہ تسی عمران خان دے بہاف تے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتے؟ یو آر ریلکٹنٹ. سر وائی وڈ دیکھیں، جو چیز خان صاحب نے جب تک کہی نہیں ہے، وائی وڈ آئی سے اٹ آن بہاف. آئی تھنک یہ جو پارٹی جس جگہ پہ جد و جہد کر رہی ہے، ہماری پارٹی جد و جہد کر رہی ہے. ہم جد سے بہت آگے نکل آئے ہیں. اچھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ جو میرے قائد نے نہیں دی ہے وہ آگے کر دینا، دیٹس ناٹ فیئر. یہ پرسیپشن جو تھا کہ ممی ڈیڈی کی پارٹی ہے، وہ کیڑے ممی ڈیڈی مک گیا نا، پرسیپشن مک گیا. سو وہ ایک پرسیپشن تھا ممی ڈیڈی والی پارٹی ہے. پھر ایک پرسیپشن یہ تھا کہ خان جو ہے وہ 2 دن سے 4 دن سے زیادہ 4 دن سے زیادہ جیل میں نہیں رہ سکتا. ساری وہ پرسیپشن ڈیفیوز ہو گئے. تو آگے جا کے کہاں پہ لیڈ کریں گی ساری؟ سر ممی ڈیڈی 10 مہینے لتر نہیں کھا سکتے، وہی نا، میں تو ڈیفیوز ہو گیا نا. آپ دیکھ لیں ریٹ آف ڈیفیکشن نہ ہونے کے برابر ہے اس سارے کے باوجود. کوئی ممی ڈیڈی والی تو ایک کہانی تھی جو کہ ہمارے مخالفوں کی طرف سے ہمارے خلاف پروپیگیٹ کی وہ گئی تھی. ڈیفیکشنز کیوں ہوئی ہیں سر جب نو کانفیڈنس موو آئی سی؟ دیکھیں، اس جیسے میں نے آپ کو کہا جو فیز تھا جس سے ہم اب گزرے ہیں، اس سے پہلے بہت سی کمزور چیزیں تھیں، وہ نکل گئیں. سیاست میں ہوتا ہے ایسے، کوئی ایسی کچھ ایسی سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں جناب کہ اگر دوبارہ حکومت ملتی ہے عمران خان صاحب کو تو وہ پہلے سے زیادہ غلطیاں کریں گے. اس قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہے آپ کے اوپوننٹس کی طرف سے؟ نہیں، ہم اپنے اوپوننٹس کی سٹیٹمنٹس کو سنجیدہ نہیں لیتے ہیں، کیونکہ چوری کے مینڈیٹ کے اوپر سرکار چلانے والے کی سٹیٹمنٹ سنجیدہ لینے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے. سو آئی تھنک دیٹس اے فنی سٹیٹمنٹ. وی ہیو لرنڈ فرام دا پروسیس. وی مائٹ ہیو میڈ مسٹیکس ان دا پاسٹ وچ آبویس ہے. اس میں ہم کوئی اس پہ وہ نہیں کرتے کہ جی نہیں غلطیاں ہوئی ہوں گی. پہلی دفعہ حکومت ملی تھی، یہ لوگ تو 35 سال سے حکومت میں رہے ہیں. خان صاحب پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے، ہو گئی ہوں گی غلطیاں، کوئی بات نہیں ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان غلطیوں کے بعد ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے، پھر سارے پولیٹیکل کرائسس کے حوالے سے پارٹی ہیز کم فار. پارٹی بہت آگے آ گئی ہے، میچور ہو گئے ہیں، سنجیدہ لیتے ہیں چیزوں کو. آئی تھنک تھنگز ول بی بیٹر. یو تھنک سو؟ اور دیکھیں سر، جب حقیقی وائی ناٹ سر، دیکھیں رانا صاحب، ان کرائسس کے دور میں جب ہر آدمی ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی اس کے خلاف سازش کر رہی ہے، حکمران چوری کے مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، لوگ اداروں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ اداروں کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے دور میں سیاسی لیڈرشپ کا کام اس ملک کو ہوپ دینا ہے، جو عمران خان دیتا ہے، جو ہم دیتے ہیں. آپٹمسٹک بات کرنے کی بات ہے. کتنا نیگیٹو، وہ بیچارے روٹی سے تنگ ہے، بندہ بختو مردہ پہ پاکستان میں کسان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اس حکومت نے. مزدور، دکاندار، کاشتکار، صنعتکار سب بیچارے رو رہے ہیں، اور کاشتکار کا تو ستیہ ناش کر دی. اس میں اس مومنٹ میں اگر قیادت پاکستان کی ان کو ہوپ بھی نہ دے سکے، آپٹمسٹ بھی نہ ہو، تو پھر آگے کیسے جائیں گے؟ نئی پارٹی آ رہی ہے، شاید خاقان عباسی صاحب نئی پارٹی لانچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی.
ٹھیک ہے کہ مطلب اسرائیلی کیڑی گل دیکھیں میں وہ اس لوگ لیے تنگ ہیں نا لوگ تنگ ہیں ساری پارٹی سر میری بات سنیں ڈونٹ یو تھنک کہ دیر از اے اسپیس فار اے نیو پارٹی دیکھیں میں میرے اس کے اوپر کیونکہ میرے مصطفیٰ کھوکھر از اے ویری کیا اسے کہتے ہیں بڑا سمجھدار بڑا آؤٹ رائٹ پڑھا لکھا اور اچھا آدمی ہے وہ بھی وہاں پہ ہے وہ مفتیٰ صاحب بھی ہیں وہ بھی وہاں پہ ہیں اور خاقان عباسی صاحب بھی ہے تو آئی ڈونٹ نو یہ فیصلہ خاقان عباسی صاحب نے الیکشن سے پہلے کیوں نہیں لیا کیونکہ ہم یہ کہانی تو سنتے آ رہے ہیں پچھلے 8-10 مہینے سے یہ ان کا جمہوری اور آئینی حق ہے وہ پارٹی رجسٹر کرا سکتے ہیں اور اسٹرگل کر سکتے ہیں کریں بٹ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ اسٹرگل کس کے خلاف کرنا چاہتے ہیں یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف اس سوچ کے خلاف ایک نئی سوچ لانا چاہ رہے ہیں کوئی نئی پریکٹیکل سوچ کون سی نئی سوچ لانا چاہتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر وہ کہتے ہیں جی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ایشوز کو اور ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہم نے کیے ہوئے آئیڈینٹیفائی آئے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تسی انہوں نے کہہ رہے کہ تہاڈی پارٹی شامل ہو جائے میں کہا جاؤ ساڈے نال کھڑے ہو اگر اسٹرگل کرنی ہے اگر ہمت مارنی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں شاید خاقان عباسی کو میں سب کو کہتا ہوں پاکستان میں کھوکھر کو مفتیٰ اسماعیل کو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آؤ اگر تم اسٹرگل کرنا چاہتے ہو نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں ہاں اگر تم اسٹرگل کرنا چاہتے ہو ان کرپٹ لوگوں کے خلاف اس مافیا کے خلاف ان مینڈیٹ چوروں اور قابضوں کے خلاف تو آؤ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو جیسے نواں کٹا کھول دیتا اینی ویز تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می بہت بہت شکریہ آپ کا فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی اللہ حافظ